کوہ نور ایک ایسا ہیرا جس کے ساتھ بے وفائیوں، بد دعاؤں، دغا بازیوں، دشمنیوں اور جنگوں کی کتنی ہی داستانیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس ہیرے کے حصول کے لیے کتنے ہی لوگ جان سے گئے، کتنے ہی اندھے ہوئے۔ یہ ہیرا کبھی مغل شہزادوں، کبھی ایرانی جنگجوؤں، کبھی افغان حکمرانوں تو کبھی پنجابی مہاراجوں کے قبضے میں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں یہ ہیرا جس بھی بادشاہ یا شہزادے کے پاس رہا وہ برباد ہوا۔ وہ کہ یہ برے صغیر کی سرزمین کا ہیرا ہے، لیکن موجود اس وقت برطانیہ میں ہے، اور آج بھی پاکستان اور انڈیا اس کی واپسی اور اس پر اپنا حق بنانے کے دعوے دار ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہیرا تقریباً 36 سال تک لاہور کے شاہی قلعے میں رہا۔ اسی شاہی قلعے کے در و دیوار میں کبھی اسے محفوظ رکھا گیا اور کبھی اس کی نمائش کی گئی۔ اس ہیرے کی تاریخ سے متعلق ریفرنسز میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ کوہ نور کی تاریخ کے حوالے سے بعض ہندو روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہیرا 3000 سال قبل مسیح کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ ان روایات کے مطابق کوہ نور کو سب سے پہلے دریائے گوداوری کے قریب ایک کان سے نکالا گیا تھا۔ دریائے گوداوری بھارت کا دوسرا سب سے طویل دریا ہے جو جنوبی بھارت کے علاقے میں بہتا ہے۔ پھر کچھ ہندو روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ہیرا قدیم ہندوستان میں کئی صدیوں تک موجود رہا اور سیمانتک منی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہندو میتھولوجی میں سیمانتک منی ایک جادوئی پتھر تھا جو سورج دیوتا کی ملکیت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر خوشحالی، طاقت اور دولت کا ذریعہ تھا اور اسے رکھنے والا کبھی شکست نہیں کھاتا تھا۔ ہندو مہاکوی مہابھارت میں بھی ایسے جواہرات کا ذکر ملتا ہے جو بے پناہ طاقت کے حامل تھے۔ اگرچہ سنسکرت کی ان کہانیوں میں کوہ نور کا نام مخصوص طور پر نہیں لیا گیا، لیکن سیمانتک منی سے اس کی مماثلت اکثر دی جاتی ہے۔ پھر ہندو پرانوں میں بھی اس قسم کے نایاب جواہرات کو دیوتاؤں کے خزانے کا حصہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ ہندو مت کی ان روایات اور کہانیوں کو بھی پڑھیں تو یہ بہت دلچسپ ہے۔ پھر بعض ہندو روایات کے مطابق سن 1100 سے 1300 کے درمیان یہ ہیرا حیدرآباد دکن کی کانوں سے دریافت ہوا، اور گولکنڈہ کی کانیں اس زمانے میں ہیروں کے لیے بہت مشہور تھیں۔ یہ ہیرا انہی روایتوں کے مطابق مختلف ہندو راجاؤں کے پاس رہا، خاص طور پر کاکتیہ خاندان کے حکمرانوں کے پاس۔ یہ ہیرا ان کے مقدس مندروں کی زینت ہوا کرتا تھا اور اسے دیوی کی ایک شکل کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ کاکتیہ فیملی کوہ نور کو اپنے خزانے کا سب سے اہم حصہ مانتی تھی۔ ہندو روایات کے مطابق علاؤدین خلجی نے جب 14ویں صدی میں کاکتیہ سلطنت پر حملہ کیا تھا تب اس ہیرے کو اپنے خزانے میں شامل کر لیا تھا۔ ان روایات کے بعد اس ہیرے کی تاریخ کہیں گم ہو جاتی ہے۔ خلجیوں کے بعد تغلق خاندان نے ہندوستان پر حکومت کی، پھر سید خاندان نے اور پھر لودھی خاندان نے۔ اس 230 سال کے عرصے میں اس ہیرے کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ پھر اس ہیرے کا ذکر مغل سلطنت کے پہلے حکمران ظہیر الدین بابر کی یادداشتوں میں ملتا ہے۔ بابر نے لودھی سلطنت کے آخری حکمران سلطان ابراہیم لودھی کو سن 1526 میں پانی پت کی جنگ میں شکست دی تھی اور دہلی سلطنت پر قبضہ کر کے مغل سلطنت قائم کی تھی، اور یہی وہ دور تھا جب کوہ نور کے حوالے سے ایک تاریخی حوالہ پڑھنے کو ملتا ہے، وہ بھی خود بابر کی یادداشتوں سے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک طویل عرصہ تک گمنامی میں رہنے کے بعد یہ ہیرا گوالیار کے ایک راجا بکرم اجیت کی ملکیت بن گیا تھا۔ راجا بکرم کو ابراہیم لودھی نے پانی پت کی جنگ میں مدد کرنے کے لیے بلایا۔ لودھی یہ جنگ ہار گیا اور راجا بکرم اجیت اس جنگ میں مارا گیا۔ پھر راجا بکرم کی فیملی سے یہ ہیرا بابر کے بیٹے ہمایوں نے حاصل کیا۔ بہرحال بابر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس زمانے میں ہمایوں کے پاس یہ زیورات آئے تو ان میں ایک مشہور ہیرا بھی تھا۔ یہ وہ ہیرا تھا جو سلطان علاؤدین کے قبضے پہ رہا تھا۔ بابر کی یادداشتوں کے مطابق پوری دنیا کے ایک دن کے خرچ کی جو رقم بنتی ہے اس کی آدھی اس ہیرے کی قیمت تصور کی جاتی۔ ہمایوں نے یہ نایاب ہیرا اپنے والد بابر کو پیش کیا، لیکن بابر نے اسے اپنے بیٹے کو بطور تحفہ واپس کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ ہیرا راجا بکرم کے خاندان نے ہمایوں کے حوالے کیا تب بھی اس کی ایک درج شدہ تاریخ موجود تھی۔ یہ ہیرا مسلمانوں سے ہندو راجاؤں تک واپس کیسے پہنچا یہ واضح نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بابر کا بیان ہے کہ اس کے بیٹے نے جو ہیرا حاصل کیا وہ وہی تھا جو تقریباً 2 صدیوں پہلے خلجی حکمران نے ہندو راجاؤں سے چھینا تھا۔ 200 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ ہیرا ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آیا، سن 1665 میں، یعنی چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں۔
اس دور میں ایک مشہور فرینچ تاجر اور جوہری اور ٹریول رائٹر جین بیپٹسٹ ٹیونیئر نے شاہی خزانے کا مشاہدہ کیا۔ ٹیونیئر ایک بڑی دلچسپ شخصیت تھے۔ ہندوستان کے ہیرے انہیں اس سرزمین پر کھینچ لاتے تھے۔ خیر، ٹیونیئر نے شاہی خزانے کے جواہرات کو لاجواب کہا اور ان میں شامل کوہ نور کا بھی ذکر کیا۔ ٹیونیئر کے مطابق اس وقت ہیرے کا وزن 319 رتی یعنی تقریباً 280 کیرٹ کے قریب تھا۔ ٹیونیئر نے ایک ہیرے کو دی گریٹ مغل ڈائمنڈ کہا اور اس کی خصوصیات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا۔ ٹیونیئر نے شاہی خزانے میں موجود اس نایاب ہیرے کی جو ڈیٹیلز دیں وہ اس ہیرے سے بہت مماثلت رکھتی تھیں جس کا ذکر بابر نے کیا تھا۔ بابر کے مطابق اس کے پاس جو ہیرا ہمایوں لے کر آیا تھا اس کا وزن تقریباً 8 مسکال تھا جو تقریباً 320 رتی بنتا ہے، اور ٹیونیئر کے مطابق شاہی خزانے کے ہیرے کا وزن 319 رتی تھا۔ یہ مماثلت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ دونوں ہیرے دراصل ایک ہی ہو سکتے ہیں جو مختلف ادوار میں مختلف ہاتھوں میں منتقل ہوا۔ ٹیونیئر کے بیان کے مطابق دی گریٹ مغل ڈائمنڈ ایک انتہائی شفاف عمدہ شکل کا ہیرا تھا جس میں صرف ایک معمولی نقص تھا۔ ٹیونیئر نے ہیرے کی قیمت لیور یعنی فرانس کی اس وقت کی کرنسی میں لگائی تھی جو تقریباً 1,17,23,238 لیور تھی، اور اس زمانے کے کرنسی ایکسچینج ریٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ قیمت تقریباً 8.5 لاکھ پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھی۔ اس ہیرے کی وضاحت اور وزن کے حوالے سے جو تفصیلات موجود ہے وہ اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ یہ ہیرا مغل دور کا سب سے قیمتی جوہر تھا۔ یہ نہ صرف شاہی خزانے کی زینت تھا بلکہ اپنی شفافیت، نایابی اور قیمت کی وجہ سے بھی تاریخ میں اپنی منفرد حیثیت رکھتا تھا۔ مغل سلطنت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ 1739 کا سال آیا۔ اس وقت کے مغل سلطنت کے جانشین محمد شاہ رنگیلا کو نادر شاہ نے شکست دی اور دہلی کو فتح کر لیا۔ نادر شاہ ایران سے آیا تھا۔ محمد شاہ رنگیلے کو نادر شاہ نے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ اپنا تاج اور شاہی زیورات نادر شاہ کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ انہی زیورات میں کوہ نور بھی موجود تھا۔ بعض تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ مغل دربار کی ایک رقاصہ نور بائی نے نادر شاہ کو بتایا کہ محمد شاہ نے کوہ نور کو اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر نادر شاہ نے محمد شاہ سے کہا کہ آئیے دوستی کی خاطر آپس میں اپنی پگڑیوں کا تبادلہ کر لیں۔ اس طرح کوہ نور نادر شاہ کے ہاتھ آیا۔ اس کی چمک اور جاذبیت کو دیکھ کر نادر شاہ نے اسے کوہ نور یعنی روشنی کے پہاڑ کا خطاب دیا، اور یوں پہلی بار اس نایاب ہیرے کو ایک خاص نام سے پکارا گیا۔ یہ کوہ نور نام دراصل اس ہیرے کو نادر شاہ نے دیا تھا۔ 1747 میں نادر شاہ کو فتح آباد کے مقام پر اس کے اپنے ہی محافظوں کے دستے نے قتل کر دیا۔ اس قتل کے پیچھے نادر شاہ کے بھتیجے علی قلی خان کا ہاتھ تھا جو نادر شاہ کے تخت اور خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ کوہ نور اب علی قلی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جلد ہی علی قلی جو بعد میں علی شاہ کہلایا اسے بھی اندھا کر کے تخت سے معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوہ نور علی قلی کے جانشین شاہ رخ مرزا کے قبضے میں آیا۔ شاہ رخ کو بھی مشہد میں معزول کر دیا گیا۔ 1751 میں شاہ رخ مرزا نے یہ ہیرا احمد شاہ درانی کو ان کی خدمات کے بدلے میں پیش کر دیا۔ احمد شاہ کی وفات کے بعد یہ ہیرا احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ کے پاس آیا۔ 1793 میں تیمور شاہ کی موت کے بعد ان کے 24 بیٹوں نے درانی تخت کے حصول کے لیے خون ریز لڑائی کی، جس کے نتیجے میں سلطنت تباہ ہو گئی۔ تیمور کے بیٹے شاہ زمان درانی نے تخت سنبھالا اور کوہ نور ہیرے کا مالک بن گیا، مگر شاہ زمان کا اقتدار زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ شاہ زمان کے بھائی شاہ محمود نے اسے اندھا کر کے تخت چھین لیا۔ قید کے دوران شاہ زمان نے یہ ہیرا ایک دیوار میں چھپا دیا تاکہ یہ محفوظ رہے۔ یہ داستان مزید پیچیدہ ہوئی جب شاہ شجاع، شاہ رخ کے تیسرے بھائی، نے ہیرے کو تلاش کر لیا۔ شاہ شجاع کوہ نور کو ایک کنگن کی صورت میں اپنے بازو پر بھی باندھتا تھا۔ اس وقت کے نجومیوں نے دعویٰ کیا تھا، خیر یہ دعویٰ تو اب بھی کیا جاتا ہے، کہ یہ ہیرا مرد حکمرانوں کے لیے منحوس ہے۔ 1809 کی جنگ نملا کے بعد شاہ شجاع اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس حاصل کرنے کے لیے حمایت کی تلاش میں نکلے۔ وہ موجودہ پاکستان اور افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں گھومتا رہا جہاں بارکزئی قبیلے کے ساتھ اس کی دشمنی عروج پر تھی۔ اس دوران ہندوستان کے مختلف حکمران شاہ شجاع کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، کوہ نور ہیرا حاصل کرنا۔ شاہ شجاع کے ایک قابل اعتماد نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، اور اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے شاہ شجاع نے اٹک کے قلعے میں رہائش اختیار کر لی۔ لیکن یہ وعدہ ایک جال ثابت ہوا۔ قلعے میں پہلے ہی دن رات کے کھانے کے بعد
محافظوں نے شاہ شجاع پر مذاقن خربوزوں کے چھلکے پھینکنا شروع کر دیے۔ جلد ہی شاہ شجاع کو احساس ہوا کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ اگلے دن محافظوں نے اسے زبردستی قید کر لیا اور کشمیر بھیج دیا، جہاں اس وقت کے حکمران نے بھی شاہ شجاع پر دباؤ بڑھایا کہ کوہ نور ہیرا اس کے حوالے کر دیا جائے۔ شاہ شجاع کی گرفتاری کی خبر اس کی بیوی وفا بیگم تک بھی پہنچی، جو فوراً لاہور روانہ ہوئی تاکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ملاقات کر کے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے مدد لے سکے۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ وفا بیگم نے یہ قدم اپنی مرضی سے اٹھایا تھا یا شاہ شجاع نے انہیں بھیجا۔ یہ اب تک ایک معمہ ہے۔ کچھ تاریخی حوالے یہ بتاتے ہیں کہ وفا بیگم کی درخواست پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے فقیر عزیز الدین سے مشورہ کیا، اور فقیر عزیز الدین نے مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ کوہ نور مہاراجہ کے حوالے کیا جائے گا، اور یہ شرط وفا بیگم نے قبول کر لی تھی۔ سن 1813 میں سکھ فوج نے کشمیر پر حملہ کیا اور شاہ شجاع کو قید میں جکڑ کر واپس لایا گیا۔ اسے موچی گیٹ کے اندر مبارک حویلی میں رکھا گیا۔ شاہ شجاع بار بار دعویٰ کرتا رہا کہ ہیرا اس کے پاس نہیں ہے۔ مہاراجہ نے شاہ شجاع پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شاہ شجاع نے اپنی ڈائری میں بھی لکھا ہے کہ اس کے کھانے کی مقدار آہستہ آہستہ کم کی جا رہی تھی۔ پھر اس کے ذاتی خادموں کو حویلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شاہ شجاع نے یہ بھی لکھا کہ یہ ایک آنکھ والا، بے تہذیب اور کم ظرف مہمان نوازی کے تمام اصولوں کو توڑ چکا ہے۔ پھر شاہ شجاع کے بقول اسے ایک دن مبارک حویلی کے صحن میں لایا گیا، جہاں ایک پنجرا رکھا تھا۔ شاہ شجاع کو اس پنجرے میں بند کر دیا گیا اور ہیرے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ شاہ شجاع اپنے موقف پر قائم رہا کہ ہیرا اس کے پاس نہیں ہے۔ اگلے دن شاہ شجاع کے بیٹے شہزادہ تیمور کو اس کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بیٹے نے چیختے ہوئے باپ سے درخواست کی کہ وہ بدقسمت اور منحوس ہیرا مہاراجہ کے حوالے کر دیا جائے اور اپنے تخت کی بحالی پر توجہ دی جائے۔ اس پر شاہ شجاع کے مطابق اس نے کوہ نور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اگلے ہی روز شاہ شجاع کی رنجیت سنگھ کے ساتھ ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ یہ 1 جون 1813 کی تاریخ تھی۔ مہاراجہ انتظار میں تھا کہ شاہ شجاع آئے اور ہیرا اس کے حوالے کرے، لیکن شاہ شجاع کافی دیر سے آیا، جس پر رنجیت سنگھ کو سخت غصہ بھی آیا۔ شاہ شجاع آخر کار اپنے خادموں کے ساتھ خاموشی سے داخل ہوا اور بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ غصے میں رنجیت سنگھ نے اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ شاہ شجاع کو اس کے آنے کی وجہ یاد دلائی جائے۔ خاموشی جاری رہی۔ آخر کار شاہ شجاع نے اپنے خواجہ سرا کو اشارہ کیا، جو گیا اور ایک چھوٹا کپڑے کا رول لے کر واپس آیا۔ اس نے اسے زمین پر رکھا اور کھولا۔ اس کے اندر کوہ نور ہیرا تھا۔ مہاراجہ نے مسکراتے ہوئے اس کی قیمت پوچھی، جس پر شاہ شجاع نے تلخ انداز میں جواب دیا کہ اس کی قیمت لاٹھی ہے، میرے آباء و اجداد نے اسے اسی طریقے سے حاصل کیا تھا، آپ نے دھوس سے چھینا اور آپ سے بھی ایک دن کوئی طاقتور اسی طرح چھین کے لے جائے گا۔ مہاراجہ نے شاہ شجاع کی اس تنبیہ کو نظر انداز کیا اور ہیرے کو اپنی جیب میں رکھ کر شاہی قلعہ روانہ ہو گئے۔ یہاں سے یہ ہیرا یعنی 1813 میں شاہی قلعہ آن پہنچا۔ کوہ نور ملنے کی خوشی میں ایک شاندار دربار منعقد کیا گیا۔ پورے شہر میں چراغاں کیا گیا، لیکن مبارک حویلی جہاں جلا وطن اور بدقسمت شاہ شجاع رہائش پذیر تھا، وہاں ایک چراغ بھی روشن نہ ہوا۔ رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع کے خاندان کی دیگر قیمتی اشیاء چھیننے کے لیے بھی ہر حربہ آزمایا۔ شاہ شجاع نے مہاراجہ کے کس غیظ و غضب کا سامنا کیا اور پھر یہاں سے کیسے فرار ہوا، یہ ایک الگ کہانی ہے جو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب یہ ہیرا شاہی قلعے میں تھا۔ سن 1836 میں آسٹریا کے ایک سیاح چارلس بیرن نے لاہور کا وزٹ کیا اور مہاراجہ کے دربار کی رونق اور شان و شوکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے کوہ نور کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ رنجیت سنگھ نے چارلس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسے یقین ہے کہ وہ کوہ نور ہیرا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی دوران 4 چمکتی ہوئی ڈھالیں لائی گئیں جن پر قیمتی جواہرات کا خزانہ سجا ہوا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز کوہ نور تھا۔ اپنی وفات سے 2 گھنٹے قبل رنجیت سنگھ نے اپنے تمام زیورات منگوائے اور دیگر وصیتوں کے ساتھ مہاراجہ نے کوہ نور کو بنگال کے جنوبی علاقے میں جگن ناتھ کے مندر میں بھیجنے کی ہدایت کی تاکہ اسے دیوتا کے مجسمے کی زینت بنایا جا سکے، لیکن اس وقت کے توشہ خانہ کے انچارج نے یہ کہہ کر ہیرا حوالے کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہیرا تاج کی ملکیت ہے اور اس کو جائز وارث کو منتقل ہونا چاہیے۔ کھڑک سنگھ اور نونہال سنگھ کی موت کے بعد
یہ ہیرا پنجاب کے نئے حاکم مہاراجا شیر سنگھ کے پاس آیا۔ مہاراجا شیر سنگھ کی موت کے بعد یہ ہیرا نو عمر مہاراجا دلیپ سنگھ کے پاس آ گیا، جسے مختلف تاریخی حوالہ جات کے مطابق کئی مرتبہ دلیپ سنگھ کی بازو پر بندھا بھی دیکھا گیا۔ 1849 میں دوسری اینگلو سکھ جنگ کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب پر قبضہ کیا۔ 29 مارچ سن 1849 کو 10 سالہ مہاراجا دلیپ سنگھ کو قلعے کے شیش محل میں لایا گیا۔ دلیپ سنگھ کے گرد چاروں طرف سرخ اوور کوٹ اور ہیٹ میں ملبوس انگریزوں نے دائرہ بنا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عوامی تقریب میں دلیپ سنگھ نے اپنے دربار کے باقی ماندہ سرداروں کے سامنے معاہدہ لاہور پر دستخط کر دیے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد شاہی قلعے سے سکھوں کا خالصہ پرچم اتارا گیا اور اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پٹیوں والا پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکھوں کی بڑی سلطنت پر تسلط قائم ہو گیا، بلکہ دنیا کا سب سے مشہور ہیرا کوہ نور بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ اس معاہدے میں خاص طور پر یہ شک رکھی گئی تھی کہ کوہ نور کو برٹش گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا۔ کمپنی نے کوہ نور کو باضابطہ طور پر پنجاب کے معاملات کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف ایڈمنسٹریشن کے سپرد کر دیا اور یہ ہیرا سر جان لارنس کی ذاتی نگرانی میں آ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سر جان روایتی طور پر ایک ایسے شخص تھے جو زندگی کی آسائشوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اتنے سادہ مزاج تھے کہ کوہ نور کی مناسب دیکھ بھال کے لیے بالکل موزوں نہیں تھے۔ سر جان نے بے خیالی میں اس ہیرے کو ایک چھوٹے سے ٹین کے ڈبے میں رکھ کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا اور پھر بھول گئے کہ ہیرا کہاں رکھا ہے۔ تقریباً 6 ہفتے بعد جب لارڈ ڈلہوزی کی طرف سے پیغام آیا کہ ہیرے کو کوئن کے پاس بھیج دیا جائے تو سر جان کافی دیر تک یہی یاد کرتے رہے کہ انہوں نے یہ ہیرا کہاں رکھا ہے۔ بالآخر سر جان فوراً اپنے گھر پہنچے اور اپنے پرانے خادم کو بلایا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم نے ایک چھوٹا ڈبہ دیکھا تھا جو میری جیکٹ کی جیب میں تھا؟ خادم نے جواب دیا، ہاں صاحب، میں نے وہ ڈبہ دیکھا اور اسے آپ کے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ خادم جو اس خزانے کی حقیقت سے بالکل بے خبر تھا بولا، یہاں تو کچھ نہیں صاحب، صرف ایک شیشے کا ٹکڑا ہے۔ اس ہیرے نے برٹش تاج تک پہنچنے سے پہلے بھی کئی نشیب و فراز دیکھے اور 1849 میں برطانیہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ ہیرا لاہور کے شاہی قلعے میں 36 برس تک رہا۔ پھر کوہ نور سے متعلق بعض کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ جب اس ہیرے کو جہاز پر لے جایا گیا تو اس کے جہاز رانوں کو بھنک بھی نہیں لگنے دی گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ یہ جہاز جب انگلینڈ روانہ ہوا تو روانہ ہونے کے 1 یا 2 ہفتوں تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن پھر کچھ لوگ بیمار ہو گئے اور ہیضہ جہاز پر پھیل گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے اپنے عملے کو بتایا کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ موریشیس آنے والا ہے، وہاں انہیں دوا اور کھانا دونوں ملیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جہاز موریشیس پہنچنے ہی والا تھا کہ جہاز پر بیمار لوگوں کی خبر وہاں کے لوگوں کو پہنچ گئی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر جہاز ان کے ساحل کے قریب بھی پہنچا تو وہ اسے توپوں سے اڑا دیں گے۔ جہاز کے عملے کو ہیضے کی وبا سے مشکلات کا سامنا تھا اور وہ یہ امید کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ انگلینڈ پہنچ جائیں۔ راستے میں انہیں ایک زبردست بحری طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑا جس نے جہاز کو تقریباً 2 حصوں میں توڑ دیا۔ جب وہ انگلینڈ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وہ کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ لائے ہیں اور شاید اسی وجہ سے انہیں اتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کوہ نور لندن پہنچا تو وہاں کی عوام کے لیے اسے کرسٹل پیلس میں رکھا گیا۔ کوہ نور کو برطانیہ لے جانے کے 3 سال بعد اس کی نمائش کی گئی اور اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اکٹھی ہوئی کہ برٹش میڈیا نے بھی لکھا کہ اس سے پہلے لندن میں کبھی اتنے بڑے لوگوں کا اجتماع نہیں دیکھا گیا۔ کوئن وکٹوریہ اسے شاز و نادر ہی اپنے بروچ میں پہنتی تھی۔ پھر بعد میں پہلی مرتبہ کوئن الیگزینڈرا نے اسے اپنے تاج میں جڑوایا تھا۔ یوں رفتہ رفتہ ان کہانیوں نے جنم لینا شروع کر دیا کہ کوہ نور کبھی کسی مرد حکمران کو راس نہیں آتا۔ کوئن الزبتھ کی تاج پوشی کے وقت بھی یہ ہیرا ان کے تاج میں جڑا ہوا تھا۔ کوئن الزبتھ کی موت 2022 میں ہوئی اور اس کے بعد کوہ نور پرنس چارلز اور کوئن کیملا کے تاج کا حصہ تھا۔ ابھی لاسٹ ایئر ہی جب برٹش شاہی محل کی جانب سے پرنس چارلز میں کینسر کی تشخیص ہوئی تو کوہ نور کی نحوست کے حوالے سے اس افسانوی کہانی نے پھر گردش کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہیرا کسی مرد بادشاہ یا شہزادے کو راس نہیں آتا۔ اس ہیرے سے جڑی بہت سی افسانوی کہانیاں آج بھی مشہور ہیں۔ گاہے بگاہے تراش خراش کے بعد یہ ہیرا اب تقریباً 105 کیرٹ کا رہ گیا ہے۔ یہ ہیرا اس وقت ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور برٹش شاہی خزانے کا حصہ ہے۔ یہ ہیرا برطانوی شاہی تاج میں جڑا ہوا ہے۔
جو برطانیہ کی ملکہ یا ملکہ کی شریک حیات کے لیے مخصوص ہے۔ کوہ نور کی ملکیت پر کئی ممالک دعویٰ کرتے ہیں۔ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ کوہ نور مغل دور کا خزانہ تھا اور اسے واپس ہندوستان کو دیا جانا چاہیے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کوہ نور کو لاہور سے برطانیہ لے جایا گیا تھا، اس لیے یہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ ہے۔ ادھر افغانستان کا دعویٰ ہے کہ کوہ نور افغان درانی حکمرانوں کے خزانے کا حصہ تھا، اور یہاں تک کہ ایران بھی اس ہیرے پر تاریخی دعویٰ کرتا ہے، جبکہ برٹش گورنمنٹ کا موقف ہے کہ کوہ نور معاہدہ لاہور کے تحت قانونی طور پر برٹش کوئن کو پیش کیا گیا تھا، لیکن اس معاہدے پر زبردستی عمل درآمد کے الزامات آج بھی موجود ہیں۔